بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ۔ قبلہ سوال ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جہاں پر شیعت کا قتل عام ہو رہا ہے، علماء اور نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری ان کی ہے اتحاد، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ معصوم فرماتے ہیں کسی کے خلاف جارحیت مت کرو، کسی کے خلاف ظلم مت کرو، اور اتنے طاقتور بنو کہ کسی کو اپنے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہ دو۔ بس ہمارا یہی موقف ہے۔ اسلام دفاع کا قائل ہے، جس قوم کے افراد میں تنظیم نہیں ہے وہ قوم کبھی لائق تعظیم نہیں ہے۔ لہذا لوگ جو جذباتی کہتے ہیں ہمارے کراچی میں قتل عام ہو رہا ہے، ہمارے کوئٹے میں ہو رہا ہے، تو وہ توقع رکھتے ہیں علماء سے کہ وہ کہہ دیں کہ وہ ہمارے آدمی وہاں مار رہے ہیں تو تم ان کے آدمی یہاں قتل کرنا شروع کر۔ قانون کوئی ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ شریف شہری وہ ہوتا ہے جو ملکی قانون کا احترام کرتا ہے۔ ہم مظلوموں کے ماننے والے ہیں، ہم ظالم بن کے نہیں جینا چاہتے۔ لہذا ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر اتنی طاقت و قوت پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی چھیڑے نہ۔ ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی چرچ میں جاتا ہے، کوئی گرجے میں جاتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی کھول کے پڑھتا ہے، موسیٰ بدین خود، عیسیٰ بدین خود۔ لیکن ہمیں اتنا پر ضرور طاقتور ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، لیکن اگر کوئی خواہ مخواہ ہمیں چھیڑے ہم چھیڑنے والے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ بس اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ آپ دشمنوں کو بتا دیں کہ ہمارے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ہیں، ہم مرد ہیں۔ لہذا اسی میں بہتری ہے کہ علی والوں کو نہ چھیڑو، کہ نہ ہمارا نقصان کرو نہ اپنا کراؤ۔ لہذا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہر بندے کی شکل الگ ہے، صورت الگ ہے، قد الگ ہے، کاٹ الگ ہے۔ لہذا جس طرح ہر بندے کی شکل الگ ہے، ہر بندے کی کوئی مانے یا نہ مانے، عقل بھی الگ ہے۔ جب عقل الگ ہے تو پھر سوچ بھی الگ ہے، اپروچ بھی الگ ہے۔ کسی کا عقل کہتی ہے مذہب شیعہ برحق، اس کو شیعہ ہونا مبارک، دوسرے کی عقل کہتی ہے مذہب اہل سنت برحق ہے، اس کو سنی ہونا مبارک۔ میں تو یہاں تک کہوں گا اسلام ایک بندے کی عقل کہتی ہے اسلام صحیح ہے، اس کو مسلمان ہونا مبارک، اور ایک کہتا ہے میری نظر میں یہودیت صحیح ہے، اس کو یہودی ہونا مبارک۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کافروں سے بھی فرماتا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین کفر تمہارے لیے، میرا دین اسلام میرے لیے۔ لڑنا مرنا ہے تو زن کے لیے لڑو، زمین کے لیے لڑو، زر کے لیے لڑو، چودھراہٹ کے لیے لڑو، دین و مذہب کے نام پر لڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لہذا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، فرقہ واریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ لڑنے جھگڑنے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام صرف دفاع کی اجازت دیتا ہے۔ اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو تمہیں اپنا دفاع کرنے کا عقلاً، شرعاً، قانوناً، رواجاً آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو ایسا سبق سکھائیں کہ اس کو پھر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ جی